ہے جس نے اسے خوفناک، میں نے اگر لاہور جانا ہے تو مجھے لاہور والی سڑک پہ چڑھنا چاہیے، پنڈی والی سڑک پہ لاہور تو تبھی آئے گا جب رستہ لاہور والا اختیار کریں گے۔ تو قبر خوفناک منظر ہے، قبر کے جتنے عذاب بیان کیے گئے وہ سارے حق ہیں۔ ہمیں کسی کے اعمال کا شک ہوتا ہے، اپنا تو پاک ہوتا ہے نا، ہمیں پاک تو ہے نا کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے، ہم قبر کو کس رستے اپنی قبر بنا رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غیر محتاط زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا پھر لازمی نتیجہ ہے، فطرت کا اصول ہے، انہوں نے اپنے لیے آگ اکٹھی کر لی۔ باقی جو مومن ہے، متقی ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے، احتیاط سے زندگی گزارنے والا ہے، اس کی قبر گڑھا نہیں، کھڈا نہیں۔ ذرا دیکھیے گا میں کیا کہنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے۔ آپ کبھی غور کریں نا، کسی کو کہا جائے تجھے باغ میں لے کے جانا ہے، جو زیادہ مالدار لوگ ہوتے ہیں نا وہ فارم ہاؤس بناتے ہیں، الگ سے ڈیرے پہ دور جا کے وہاں درخت لگائے، فارم ہاؤس بنایا، تھوڑا سا پانی چلا لیا، چھوٹا سا تالاب بنا لیا، ایک ہوادار ماحول بنایا۔ ہر بندے کے بس کی بات نہیں، لیکن کریم محبوب نے فرمایا مومن کی قبر باغ ہے، باغ۔ ایک دفعہ پھر سوچنا میں نے کیا کہا ہے، یعنی ایک یہ ہے کہ تصور ہے کہ میں نے جانا ہے، چاروں جانب سے دروازے بند ہیں، یہ کھڈا ہے، یہ گڑھا ہے۔ میں نے کہا وہ بھی اپنی جگہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس کا بالکل دوسرا تصور لیا جائے کہ مرنا ہے تو سیدھے باغ میں جانا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، حضور فرمانے لگے جنت کے باغوں میں سے باغ، اور باغ اتنا شاندار کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی نصیب ہوگی۔ تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے روزمرہ ہمارے ہاں نا آج کل جس سوسائٹی میں ہم وقت گزار رہے ہیں، ہم جتنی بھی محنت کرتے ہیں وہ ساری جینے کے لیے کرتے ہیں، سب زندہ رہنے کے لیے، مکان، کار، کوٹھی، بنگلہ، بینک بیلنس، کاروبار، تجارت، جینا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بچوں، ساری محنت۔ لیکن نبی پاک کے صحابہ، حضور کی اولاد پاک، انہوں نے جتنی بھی محنت کی ہے آخرت کے لیے کی ہے، آخرت کے لیے۔ دیکھیں نا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دنیا کا وہ خوبصورت شخص ہے جس نے 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت کی، اور اس طرح کی حکومت کی کہ قیامت تک حضرت عمر کی مثال دی جائے گی، مثال دی جائے گی۔ لیکن قربان جائیں، وہ جو گھر ان کو وراثت میں ملا تھا وہی گھر تھا، اور جب دنیا سے جا رہا تھا 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، تو 80 دینار کا قرضہ تھا۔ دنیا میں 80 دینار کا قرضہ ہے، اور ادھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی کریم فرماتے ہیں عمر میں نے معراج کی رات جب جنت کی سیر کی ہے تو میں تیرا مکان دیکھ آیا ہوں، تیرا میں نے گھر دیکھا ہے، دروازے پر حور بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں نے ساری تیاری آخرت کے لیے کی۔ ہمارا یہ مزاج ہے، ہمارا یہ ماحول ہے، ہماری یہ اس طرح کی طبیعت بن گئی ہے کہ ہر چیز میں ہم اپنی دنیا داری ٹھیک کرتے ہیں، ہر چیز میں۔ یہ ختم شریف کی محفلیں ہوتی ہیں نا جی، بلکہ اب تو جنازوں کی مووی بنتی ہے، اب تو جناب اس کی بھی فوٹو کھینچو، یہ بھی ایک تبصرہ کیا جاتا ہے۔ میں جاتا ہوں نا یہ ختم شریف کی محفلوں میں تو لوگ رکا دیتے ہیں، کہتے ہیں جناب 10,000 بار قرآن شریف پڑھایا ہے ہم نے۔ کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے گھر والوں سے پوچھوں تم نے خود کتنا پڑھا ہے، آپ بھی تو بتاؤ۔ کئی دفعہ یہ بھی اعلان ہوتا ہے کہ جناب یہ ذرا اعلان کر دیں اسی 50,000 روپیہ مسجد نو دین لگے ہیں، تو میں کہتا ہوں اعلان کی کیا ضرورت ہے، اگر تم دے رہے ہو تو رب کو پتہ ہے تم دے رہے ہو۔ میں نے ایک دفعہ دعا مانگ دی، یا اللہ جو پڑھایا ہے بخشا، تو بعد میں مجھے صاحب کہنے لگے تُساں دسیا کیوں نہیں کنے قرآن پڑھائے؟ میں کہ کنوں دسنا چاہیے، بولیے کس کو بتانا ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے، جس نے ثواب دینا ہے۔ تو اس کی بھی چٹھیاں چھپیں گی، اس پر بھی اب کلام ہوگا،
یار کوئی شے تو ہو نا، کوئی تو ایسی چیز ہو نا، کوئی تو ایسی بات ہو جو چھپی ہوئی ہو، جو ہم نے اپنی آخرت کے لیے جمع کر کے، کوئی شے ہی ہو، کوئی چیز ہی، کوئی شے ہی۔ میں نے تھوڑے دن پہلے 2-4 ثنا خان آ گئے، بڑے اچھے لوگ ہیں، حضور کی تعریف کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو مجھ سے کہنے لگے کوئی نصیحت کر دیو۔ میں کہا کہ جنہیں ملاد پیسے کٹھے کرنے جے سارے صلاح والے نوں دینے جے، یہ نصیحت ہے۔ تو مجھے کہنے لگے جی آپ نے کیا؟ میں نے کہا تم نے کہا تو نصیحت کرو، تو میں نے محبت سے تمہیں بات کر دی۔ تو چلو میرا مطلب ہے، تم تو اکثر محفلوں میں کہتے ہو دنیا چڑھنی پئی تے چڑھ دیاں گا، صدف دامن حضور دا تے ایت کی پیسے چھڈو کھاں، چلو دنیا نہ چھوڑو، کچھ تھوڑی سی اپنی آخرت پرچی۔ میں محفل میں بیٹھا تھا تو ایک نعت کا مجھے کہنے لگا 5 منٹ ذرا دلا دیں، حاضری لگوانی ہے۔ میں کہ پتر جی تے نبی پاک دی بارگاہ چ لوانیاں ہو تے گھر بہ کے بھی لگ جانی ہیں، تو اکیلے پڑھے تو محبوب تو ہر جگہ سنتے ہیں، اور اگر ارادہ کچھ اور ہے تو پھر معاملہ بھی کچھ کام ایسے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ جو جگہ ہے نا مسجد نبوی کی، ایک نماز پڑھو تو 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، ایک نماز پڑھو تو حج کا ثواب ہے۔ لیکن قربان جاؤں، جگہ خرید کے حضرت ابوبکر صدیق نے دی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، جس مسجد میں نماز پڑھنے سے 50,000 نمازوں کا ثواب، تو جس بندے نے خرید کے دی، سب سے پہلے ان بچوں سے جب پیسے دینے کی باری آئی، جو یتیم 2 بچوں کی جگہ تھی، تو حضرت صدیق اکبر نے پیسے دیے۔ تو جو 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں، 100 گھر، امام ابو نعیم نے لکھا 100 گھر تھا جن کو 2 وقت کھانا ملتا تھا، بچوں کو کپڑے ملتے تھے، دوائیاں ملتی تھی۔ 100 گھر، کتنے جی؟ تھوڑی سی آبادی ہوتی تھی، تو کپڑے ملتے، کھانا ملتا، پر پتہ نہیں تھا کون دے جاتا ہے۔ پھر اچانک محرم شریف کی ایک تاریخ آئی کہ کھانا آنا بند ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کوئی نقاب پوش آتا تھا دروازے پہ، وہ کھانا دے جاتا تھا، نام پوچھتے تھے تو ناراض ہو جاتا تھا۔ کھانا آنا بند ہوا تو غریب ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا؟ پھر پتہ کرو کب سے نہیں آ رہا۔ وہ میرے گھر تو 18 محرم سے نہیں آیا، تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ 18 محرم سے۔ اب لوگوں نے تاریخیں ملائیں، پتہ چلا کہ 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال ہوا ہے۔ 100 گھروں میں کھانا پہنچاتے تھے، لیکن چہرے پہ نقاب ڈال۔ ہماری جو اپنی آخرت کے لیے جمع پونجی ہے نا، آخرت کے لیے جہاں تک تعلق ہے نا بچوں کا، تو میں نے تو بڑے بچے یہ لفظ ادا کرتے دیکھے ہیں کہ ابا جی اگر آپ کوئی ڈھب کا کام کر لیتے تو آج ہم سیٹ نہ ہوتے۔ بچوں کی کیا بات کرتے ہو؟ جن کے پاس زیادہ پیسے تھے نا، زیادہ مال تھے، ان کے بچوں نے تو ایک دوسرے پہ کیس کیے ہوئے کہ یہ پلاٹ میرا ہے۔ تو وہ حضور نے فرمایا تھا جہاں مال آتا ہے وہاں فتنہ بھی آتا ہے۔ اپنی آخرت کی کچھ تیاری۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک شدید بیمار تھے، آخری وقت تھا، نزع کا عالم طاری تھا، تو آپ کی بیوی رونے لگ گئی۔ تو فرمایا کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی اس لیے رو رہی ہوں کہ آپ تھے تو میری بادشاہی تھی آپ کے سر پہ، خامند کے سر پہ، تو اب میں کیا کروں گی؟ آپ کی ماں بھی رو رہی تھی۔ فرمایا تم کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو باقی بھی ہیں، پر تو دوائی بڑی ٹائم پہ لے کے دیتا ہے۔ بچے بھی رو رہے تھے۔ فرمایا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہ ابا جی آپ ہوتے تو شادیاں وقت پہ کراتے، ہمارا خیال کرتے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رو پڑے۔ فرمایا میں سمجھ رہا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو اپنی ضرورتوں کے لیے پریشان ہو، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رب کے حضور جانا ہے تو مجھے جواب کیا دینا ہے۔ کچھ تھوڑی سی اپنی آخرت کے لیے تیاری۔ کوئی 1 گھنٹہ اگر موبائل بند کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رات کو کوئی آدھا گھنٹہ مصلی پہ بیٹھیں، اپنے مالک کے حضور حاضری دیں، استغفار پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، صدقات چھپ کے کریں، اپنی توجہات کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں، ورنہ زندگی ڈھل گئی۔ بہت سارے لوگ صحیح نماز پڑھتے تھے پھر کرسیوں پہ آ گئے، بہت ساری کمریں سیدھی تھی اب درد کرنے لگی، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹھیک ٹھاک تھے اب بیمار رہنے لگے ہیں۔
وقت تیزی سے گزر رہا ہے، او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پئے ادھروں کوئی نہیں جے آمدہ تے ادھروں تے لکھاں گئے۔ بس بات یہی آپ سے عرض کرنی ہے، تھوڑی سی نہ توجہ، بڑی ہو گئی دنیا داری، یہاں کوئی بھی نہیں جیتا نہ کوئی جیتنے دیتا ہے۔ یہاں دنیا ہے تو یہ تو خوب سے خوب تر بندہ مل جاتا ہے، ضرورت اس عمر کی ہے کہ کچھ تھوڑی سی تیاری، کچھ تھوڑی سی فکر، کچھ تھوڑا سا مزاج آخرت کا بھی بنایا جائے، اور کچھ وقت ہمیں مل جائے۔ قبر میں رہنا نا تنہا اللہ رسول کے ساتھ، پتہ نہیں کتنی صدیاں رہنا ہے، تو یہاں پریکٹس کی جائے نا کہ آدھا گھنٹہ بندہ روز بیٹھے نا اکیلا اللہ رسول کی بارگاہ میں، اسے تھوڑی سی نا تیاری اس کی ہو نا، اسے عادت ہو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو اللہ نور سے منور فرمائے، اور ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ کریں دو، ایک دفعہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا قل هو اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ماجد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم ہماری حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ جتنا کلام مجید پڑھا گیا اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرما۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ محبوب کا وسیلہ پاک تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، علماء، محدثین، مفسرین، ائمہ مجتہدین، سلاسل طریقت کے تمام بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ ہم جتنے یہاں حاضر ہوئے ہیں، ہمارے چھوٹے بڑے بوڑھے جو دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ بالخصوص اس تمام کا ثواب مرحوم شیخ صاحب کی روح کو اصالِ ثواب کرتے ہیں، اللہ قبول فرما۔ انسان ہونے کے ناطے جہاں جہاں بھول گئے اپنے فضل سے انہیں معاف فرما دے۔ دامے درمے قدمے سخنے جو نیکیاں انہوں نے کی ہیں قبول فرما لے، ان کی چھوٹی نیکیاں بڑی کر کے ان کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ اے اللہ اب وہ قبر میں ہیں، تیری رحمت کے حوالے ہیں، ان سے رحمت والا سلوک فرما، درگزر والا سلوک فرما، معافی والا سلوک فرما، اور جب وہ قبر سے نکلیں تو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرما۔ قیامت کی دھوپ جب سخت ہو تو انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ اس نفسہ نفسی کے عالم میں نبی کریم علیہ السلام کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرما، دوزخ کی گرمیوں سے بچا، جنت کی اعلیٰ نعمتوں کا وارث بنا، ان کی اولاد کو، پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما۔ زیادہ سے زیادہ دعائے مغفرت کی، اصالِ ثواب کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب نے جو ہاتھ اٹھائے، سر جھکائے، تو مرحوم کے حق میں قبول فرما۔ جو ہم نے ان کے لیے مانگا ہے انہیں عطا کر دے، جو ہم نہیں مانگ سکے بن مانگے ان کا مقدر فرما دے۔ مالک ہم سب کی غلطیاں معاف کر دے، ہمارے دلوں کو دین کی طرف پھیر دے، امت کی خیر فرما۔ پاکستان میں جہاں جہاں سیلاب ہے، لوگ بیچارے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ تیرے بھرے ہوئے خزانے ہیں، اللہ ان کی مدد فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد۔